درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہے، بہتر سے بہتر جال پھینکتا ہوں، مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا؟ تو فرمایا ایک دن میں ایک صحرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش صحرائے میں داخل ہوا، اور وہ نوجوان تھا، رنگ زردہ، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا، 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی پڑھتا رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود شریف پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ اے صحرائے والوں مسافرو، بادشاہ کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔ میں درویش کے پاس گیا اور پوچھا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ہاں کھانا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہوں کے پاس جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آنا۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا یہ بیچارہ ابھی نیا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا پتہ ہو درویشی کا، اسے کیا معلوم ہو۔ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا اور شاہی مہمان بن گیا۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں صحرائے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ درویش اسی طرح بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا، آنکھ لگ گئی۔ تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ بہت بڑا اجتماع ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اردا گرد انبیاء علیہ السلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام قبول کیجئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری کون سی غلطی ہوگی کہ آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ادا کیا کہ میں درویش کو حسب معمول جان کر نظر انداز کر گیا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ میں تو اسے کھانا بھی کھلاؤں گا، اس کی عزت بھی کروں گا، اس سے پیار بھی کروں گا۔ لیکن جب میں اس جگہ پہنچا یہاں وہ بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کہ شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اچانک میں نے صحرائے کے گیٹ کو بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا کہ شاید وہی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا تھا۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، یہ اللہ کے بندے میں تجھے کھانا لا کر دوں، میں تجھے نیا حلوہ بنا کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا کہ ہائے میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور جس نے مجھ پر درود پاک نہ